السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں قلعہ سوندا سنگھ میں اور قلعہ سوندا سنگھ کی جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے، ان کی گفتگو یقیناً ہمارے ناظرین کو اچھی لگے گی۔ محترم حافظ عبد الماجد الاسری، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ حافظ صاحب، ہم اب تک بہت سی شخصیات کے انٹرویوز کر چکے ہیں، لیکن دین سے ریلیٹڈ کسی درس کا پڑھا لکھا جو شخص ہو، ہم پہلی دفعہ انٹرویو کر رہے ہیں، یقیناً ہمیں بےحد خوشی ہوگی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے باقاعدہ درس نظامی کی سند حاصل کی، تو یہ درس نظامی جو ہے یہ کتنے سالہ کورس ہے؟ یہ درس نظامی مختلف ہوتے ہیں، 6 سال کا بھی ہوتا ہے، 8 سال کا بھی۔ میں نے الحمدللہ 8 سالہ درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیے 6 سال اور 8 سال میں فرق کیا ہوتا ہے؟ 6 سال کے اندر وہ جو سیاستہ کی کتب ہوتے ہیں، 6 مشہور جو حدیث کی کتابیں ہیں، وہ ان کے اندر مخصوص ابواب یا مخصوص کتب پڑھا دی جاتی ہیں 6 سالوں کے اندر، اور 8 سال کے اندر ترتیب سے کوئی چیز چھوڑی نہیں جاتی، مکمل پڑھائی جاتی ہیں۔ جی اچھا، تو یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ نے 8 سالہ درس نظامی کا کورس کیا ہے، اس کے بعد کرنے کے بعد بندہ مکمل عالم دین بن جاتا ہے؟ جی مکمل عالم دین بن جاتا ہے۔ اس کے اندر قرآن مجید کا مکمل ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، سیاستہ کی مکمل کتابیں ہوتی ہیں، اس کی سیاستہ سے ہٹ کے مشکات شریف حدیث کی کتاب ہے وہ ہوتی ہے، موطا امام مالک ہوتی ہے، اور اس طرح فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، اس طرح کے اصول تفسیر کی، مطلب مکمل عالم بندہ بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ جو درس نظامی کا کورس ہے کہاں سے کیا؟ یہ میں نے شروع کیا ہے اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، یہ دیپال پور کے قریب یہ ایک گاؤں ہے مانتا والا۔ اچھا، یہ پاک پتن روڈ سے عملی موتی سٹاپ سے آگے جانا پڑتا ہے، اور حویلی لکھا روڈ سے آپ اندر چلے جائیں تو وہ مانتا والا باول داس سٹاپ سے آپ کو اندر جانا پڑے گا۔ صحیح۔ بہت معروف وہ ادارہ ہے اور بڑی شاندار پڑھائی ہے وہاں پہ۔ آپ نے جو حفظ کیا وہ حفظ بھی اسی 8 سال کے دوران کیا یا علیحدہ کیا؟ نہیں، میں نے حفظ اس سے پہلے کیا ہے، حفظ کرنے کے بعد میں نے درس نظامی شروع کیا ہے۔ اچھا، آپ نے حفظ جو کیا وہ کہاں سے کیا؟ حفظ میں نے کیا ہے ہمارے یہ قریب ہی راجوال، وہ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب، ان کا ادارہ ہے دارالحدیث جامعہ کمالیہ راجوال، میں نے وہاں سے حفظ کیا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، اس کے علاوہ آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی، غالباً آپ نے میٹرک کیا۔ جی، تو یہ جو کورس کیا جاتا ہے اس کے لیے کوئی تعلیم، دنیاوی تعلیم کی شرط ہوتی ہے؟ اس کے اندر دنیاوی تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہوتی، پرائمری پاس بھی لوگ درس نظامی کرتے ہیں، مڈل پاس بھی، ایسے بھی دوست دیکھے ہیں جو ایف اے کے بعد، ایف ایس سی کے بعد بھی درس نظامی، کوئی جو دنیاوی تعلیم کا کوئی معیار نہیں ہے کہ اتنا پڑھا ہوا ہو۔ صحیح۔ اچھا حافظ صاحب، جو میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ میں نے عموماً مساجد میں خطیب دیکھے ہیں، امام دیکھے ہیں جن کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار ہوتی ہے، تو یہ ایک بندہ 8 سال لگانے کے بعد، 6 سال لگانے کے بعد، حفظ کا 2 سال لگانے کے بعد، اتنا ٹائم دینے کے بعد، اور پھر جب اس کو پیٹ پالنے کے لیے اچھا معاوضہ نہ ملے، تو آپ میری بات سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں بھائی معاوضہ ان کا جو ہے علماء دین، ان کا معاوضہ جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک ہے بات، اس طرح نہیں ہے ان کے ساتھ۔ جس طرح ایک دنیا کا پڑھا لکھا جس نے ایم اے کیا ہے، ایم فل کیا ہے یا پی ایچ ڈی کی ہے، اس سے زیادہ محنت لگتی ہے ادھر درس نظامی کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اس کے اندر ایک ایک چیز ہوتی ہے، قرآن مجید کا جو مکمل ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے ایک ایک لفظ کے اوپر جھونپڑی بنائی ہے۔ صحیح۔ کہ قرآن مجید کا الحمد سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کا ایک ایک لفظ کا معنی، اس کی ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اور وہ لفظ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے،
وہ خود کسی سے بنا ہے یا اس سے کوئی لفظ بنتے ہیں، یعنی کہ ایک ایک لفظ پر بڑی بحث کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ دنیاوی میں نے جس طرح دنیاوی علم سیکھا جاتا ہے اس میں بھی ظاہر ہے محنت تو لگتی ہے، اسی طرح یہ دین کا علم ہے اور جب یہ آپ حاصل کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. تو آیا جو پھل ہے اس کا، اس تعلیم کا یا اس تعلیم کا، ایک ڈاکٹر بننے کے بعد ایک MBBS ڈاکٹر بن جاتا ہے یا اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، اس کے بعد یقیناً اس کی جو فیس ہوتی ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے. اس طرح آیا میرے پوچھنے کا مقصد یہ کہ ایک عالم دین جس نے 8 سال لگائے، اپنا وقت دیا، 2 سال حفظ کیا، آپ اپنی ذاتی طور پہ یہ بتائیے کہ آپ کو اتنا آؤٹ پٹ، اتنی انکم مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی. یہ اس طریقے نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر انحصار اللہ کی ذات پر علماء کرام کا ہوتا ہے، لیکن ایسا معاشرے میں نہیں ہے. جبکہ یہ ہمارے ساتھ یا ہمارے ملک میں سمجھ لیں، یا جب ہند اور پاکستان یہ انگریز نے علیحدہ کیا تو ایک ولیج اس نے پلاننگ کی، ٹاؤن پلاننگ، تو اس کے اندر اس نے 5 جو بندے ہیں نا یہ ہر گاؤں کے لیے رکھے. ایک ہر گاؤں کے لیے ترہان ہوگا، ایک موچی ہوگا، ایک جلاحہ ہوگا، ایک مولوی ہوگا اور ایک نائی ہوگا. رائٹ. یہ باتیں، یہ دیا ہوا جو کلچر ہے یہ انگریز نے دیا تھا، آج تک ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں. یعنی حافظ صاحب جتنی عزت ایک ڈاکٹر کی ہے، انجینئر کی ہے، تھانے دار کی ہے، اتنا مقام میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسجد کے امام کو نہیں دیا جاتا. اصل ستم بالا ستم بات یہ ہے کہ اتنا مقام نہیں دیا جاتا. اگر یہ مکمل اسلامی معاشرہ ہو تو جس طریقے ایک ڈاکٹر کو مقام دیا جاتا ہے، ایک کالج کے کسی پرنسپل کو مقام دیا جاتا ہے، یا ایک MP اور MN کو حیثیت دی جاتی ہے، وہی حیثیت ایک عالم دین کی بھی ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ تو اب بن گئے، آپ نے اپنی ایک زندگی کا جو ایک بڑا ٹائم تھا اس فیلڈ میں، یعنی ایک دینی تعلیم کو دیا. اب اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو اولاد سے نوازا ہوگا. آپ مستقبل میں اپنے بچوں کو اسی لائن پہ لانا چاہیں گے، یعنی وہ بھی آپ ہی کی طرح تعلیم حاصل کریں اور آپ ہی کی طرح کسی مسجد کو سنبھالیں، کسی درس کو سنبھالیں؟ نہیں، میں ان کو انشاءاللہ دین کے ساتھ ساتھ، دین میری اولین ترجیح ہوگی، لیکن اس کے ساتھ لازمی جو ہے میں اپنے بچوں کو، میری کوشش ہوگی کہ PhD تک کرواؤں. یعنی دنیاوی تعلیم وہ بھی ضروری ہے. اس کے بغیر یہ اب آپ نے راستہ دیکھ لیا اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے. نہیں تو معاشرے میں نمبر 1 تو عزت نہیں رہتی، اور نمبر 2 جو انکم جس طرح ایک دنیا دار بندہ کماتا ہے اس طرح وہ دیندار بندہ نہیں کما سکتا. اور زندہ رہنے کے لیے میرا خیال ہے پیسہ بھی ضروری ہے. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا استحصال کیا جاتا ہے علماء کرام کا. جیسے وہ میں نے 5 بندے ذکر کر دیے ہیں جو انگریز نے دیا ہمیں پلان، اس انداز سے آج ہم علماء کرام کو جیسے نائی کو یا جلاحے کو دانے وغیرہ اور سیپی دیتے ہیں، ایسے شاید شہروں میں نہیں ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں آج تک بھی یا دیگر چھوٹے یعنی امام مسجد کو اور خطیب کو ایسا سمجھا جاتا ہے. جبکہ یہ ہمارے معاشرے سے یہ حکام بالا کو چاہیے کہ یہ کنسیپٹ ختم ہونا چاہیے کہ امام کی بھی اتنی عزت ہونی چاہیے جتنا ایک ڈاکٹر ہے، یا جتنا ایک اسکول کا کوئی ٹیچر ہے، SST ہے، یا اسی طریقے یا ہمارے جو چیئرمین ہیں جو صاحب. یہ بات تو ٹھیک ہے، میں بھی ظاہر ہے میں بھی چاہوں گا کہ عزت ملنی چاہیے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن، کیسے اس معاشرے میں یہ آنے والے دنوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مل جائے؟ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن بظاہر دور دور تک مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آتی. ایسے ہی ہے، بس امید پر دنیا قائم ہے، کوششیں تو جاری ہیں. یہ تو حکام بالا کو چاہیے کہ اب علماء کرام بھی الحمدللہ جو ہماری قیادت ہے، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، وہ کوشش کر رہے ہیں، اور بھی ہمارے جماعت کے جو امیر ہیں پروفیسر ساجد میر صاحب، وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عالم دین کو وہی حیثیت دلوانی چاہیے جو ایک MPA کی یا MN نے کی ہے. رائٹ، وہ ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہاں خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، تو آپ یہاں منتھلی کتنے یعنی ارننگ کر لیتے ہیں؟ مجھے یہاں میں نے اس مسجد کے اندر یہ مسجد کی جگہ خریدی، اور خریدنے کے بعد یہاں کافی محنت کی. 2014 سے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آج تک یہاں ہوں. 2021 ختم ہونے والا ہے. صحیح. تو آج جو ہے نا میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ 10,000 کے راؤنڈ باؤنڈ 10-12 ہزار کی جو انکم ہے وہ مجھے یہاں، یعنی ایوریج منتھلی ایوریج یہ ہے میری. تو حافظ صاحب یہ فرمائیے کہ 10-12 ہزار میں جس طرح مہنگائی ہے، 10-12 ہزار میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے
کہ یہ ہم اس سے کوئی مطلب انکم حاصل کریں، یہ تو ہم اپنے والد محترم اور اپنے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کے کر رہے ہیں. ہماری الحمدللہ زمین ہے اپنی، اس سے ہمیں جو ہے نا ذمہ دار ہے، میں ایک ذمہ دار گھرانے سے میرا تعلق ہے، تو اس سے ہمیں جو ہے نا جی اس حوالے سے معاشی حوالے سے پرابلم نہیں ہے، ورنہ شاید کتنی مشکلات کا. حافظ صاحب آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی زمین ہے، آپ زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک غریب گھرانے کا جو بچہ 8 سال درس نظامی کا کورس کرے، حفظ کرے، 10 سال لگائے اور 10 سال کے بعد وہ کسی مسجد کا خطیب بنے، امام بنے اور پھر اس کو 10,000 تنخواہ ملے، میرا خیال ہے اتنی ملتی ہے ہر جگہ. ہاں جی 10-12 ہزار ہی ہوتی ہے. چند ایک گنتی کے علماء دین ہے جن کی تنخواہ ذرا بہتر ہوتی ہے، جی. تو وہ لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ وہ پھر توکل پر ہی ہے. میں نے بڑے سارے علماء کرام کو دیکھا ہے، وہ کافی جو ہے نا غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ان کی بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، کوئی جناب رشتہ لینے اور دینے والا نہیں ہوتا. ظاہر مالی حالات اچھے نہیں ہوتے، جی. جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے. ایسا پریشانی ہوتی ہے جی بہت پریشان ہوتے ہیں اس حوالے سے. خاصی مجھے تو اس لیے نہیں پریشانی، جیسے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ آپ کی تو زمین ہے یا آپ ذمہ دار ہیں، تو اگر میری زمین یا مجھے یہ آؤٹ پٹ نہ ہوتا تو شاید میں بھی اس راستے پر اس طریقے استقامت سے کام نہ کر سکتا جس طرح میں کر رہا ہوں. صحیح. اچھا، میں نے ایک دفعہ آپ کے جمعہ پڑھا تھا، آپ کے یعنی ابتدا میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ آپ بہت اچھی اسپیچ کرتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں. آپ نے جمعہ پڑھایا تھا، تو یہ جو باقاعدہ خطابت کا، یہ بھی آپ نے کوئی کورس کیا ہوا ہے؟ نہیں، باقاعدہ خطابت کا کورس نہیں کیا. اس جو درس نظامی دورانیہ ہوتا ہے، اس دورانیے میں اجلاس، صبحی اجلاس جسے بولتے ہیں، وہ ہر ہفتے جمعرات والے دن اس کے اندر مغرب سے عشاء یا کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر وہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے اور وہ سکھایا جاتا ہے. یعنی کوئی عالم دین کا کورس وغیرہ بھی ہٹ کے کیا آپ نے کہ وہ بس 8 سالہ کورس کیا اس میں عالم دین بندہ بن جاتا ہے؟ نہیں، درس نظامی سے ہٹ کے وہ بھی ساتھ ریلیٹڈ ہی ہے. میں نے دورہ تفسیر یعنی کہ مکمل تفسیر قرآن مجید کی اس سے یعنی کہ 8 سالہ سے ہٹ کے، وہ میرے بزرگ فوت ہو گئے، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے اور شیخ التفسیر تھے، مولانا عبداللہ امجد چھتوی صاحب ستیانہ بنگلہ والے رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان سے مکمل دورہ تفسیر بھی قرآن مجید کی مکمل تفسیر باقاعدہ ان سے میں نے سند بھی حاصل کی ہے. اس طرح نحو صرف یہ عربی علوم کو سیکھنے کے لیے ایک بنیادی جو ہے فن ہے، صحیح، اس کی میں نے باقاعدہ نحو صرف کا مکمل دورہ کیا ہوا. یعنی وہ آپ کو مکمل قسم کی سند ملتی ہے جس میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے. 8 سال ظاہر اسی طرح تو آپ نے نہیں نہ لگائے. جی، ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک مکمل اللہ کے فضل و کرم سے عالم دین ہیں. الحمدللہ. جی. تو آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے، کوئی ایسی تجویز ہے کہ جس طرح ان امام مسجد کے خطیب جو ہوتے ہیں ان کے حالات بہتر ہو سکیں؟ گورنمنٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی ذہنی طور پہ تجویز ہوگی جو گورنمنٹ کو دینا چاہیں؟ گورنمنٹ کے پاس تو میرے ناقص علم کے مطابق میرے پاس نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا علماء کرام کو، یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی ساتھ چلائیں. اس دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اگر وہ جاری نہیں رکھ سکتے تو ساتھ ساتھ کوئی اپنا کاروبار پارٹ ٹائم جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، وہ انہوں نے اس طرح درس نظامی کر کے یا اس طرح مساجد میں رہ کے بس اس سے پلنا نہیں سیکھا، ساتھ ساتھ اپنا کوئی کاروبار بھی کریں. یہ ضروری ہے. پارٹ ٹائم اگر کام نہیں کرے گا، ایک امام کا جو مسجد کا امام ہے وہ نہیں کرے گا تو اس کا گزارا 10-12 ہزار میں قطعاً نہیں ہوگا، اور یقیناً پھر وہ 2 نمبری کرے گا اور جو عالم دین کو بات جچتی نہیں ہے. ظاہری بات ہے. اس کے ساتھ جیسے آپ نے حکومت کی بات کی ہے، حکومت کو چاہیے جیسے اسکول کے جیسے باقی شعبوں میں وہ تنخواہیں ہیں. ہاں، یہی میں بات کہہ رہا تھا کہ اگر جس طرح اسکول رجسٹرڈ ہوتے ہیں اس طرح مساجد کو رجسٹرڈ کر دیا جائے، اور جو وہاں مسجد میں امام ہو، جو خطیب ہو، اس کی باقاعدہ حکومت کی جانب سے تنخواہ ہونی چاہیے، اور اس طرح میرا خیال حالات بہتر ہو سکتے ہیں. یہ ایک بات ہے نا جی، یہ تو تب ہی ہوگا جب مکمل ہمارا ملک کے اندر نظام اسلامی ہوگا. صحیح. جب اسلامی نظام نہیں ہوگا تو جو ہمارا نظام 70 سالوں سے چل رہا ہے تقریباً، اس میں تو استحصال ہی ہو رہا ہے. بلکہ اسلام کے جو قوانین ہیں، مجھے ایک قانون یاد ہے جو شریعت کا، اسلام کا قانون ہی پاکستان میں نافذ ہے، جو بیٹیوں کو جائیداد کے اندر حصہ مکمل دیا جاتا ہے، وہ اسلامی قانون ہے. اور میرے علم کے مطابق
پاکستان کے قوانین میں، حالانکہ یہ سپریم کورٹ کے جو ہمارا لا ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو حاکم اعلیٰ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، تو لیکن اس سے ہٹ کے جو ہمارا باقی نظام ہے، سیاسی نظام دیکھ لیں، اسی طرح جو عدالتوں عدلیہ کا نظام دیکھ لیں، اس میں وہ جو اسلامی سزائیں ہیں یا اسلامی قوانین ہیں اس کے لیے یعنی ابھی بہتری کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ملک قائم رہا تو ضرور بہتری آئے گی، اور انشاءاللہ ہمارے جو قائدین ہیں علامہ اقتسام علیہ ظہیر صاحب، وہ الحمدللہ اس کے لیے کافی دن رات جدوجہد کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھی اچیو کریں اور جو بہتری۔ اب آپ ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے؟ وہ ایسے بچے جو یعنی درس نظامی کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ درس نظامی ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ درس نظامی ضرور کریں، لازمی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایف اے یا ایف ایس سی یا بی اے اور بی ایس سی، اور اسی طریقے میرے ساتھ ہی ایک دوست، میں اس کی مثال دینا چاہوں گا، ہمارے ساتھ ہی پڑھتا تھا، اس نے میٹرک ریگولر کیا، میں نے بھی میٹرک کیا، وہ ہمیں بھی کہتا تھا کہ آپ آگے پڑھیں، لیکن ہم نے ایک بریک لگا دی، وہ پڑھتا رہا، آج کل وہ بہاولپور یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہے۔ گڈ، تو ظاہر ہے وہاں سے وہ پیسہ کما رہا ہے، اس کے بعد مسجد کا خطیب بھی ہوگا، اور وہاں وہ یقیناً اس کا نالج جو ہے وہ دینی اور دنیاوی دونوں بڑھتا ہے، اور پھر وہ اچھے طریقے سے موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ جی، تو آپ مشورہ یہ دیں گے کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم مکمل کرنی چاہیے؟ دینی ضروری ہے جی، اور بعد میں جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی ضرور حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ بندہ ادھورا رہ جاتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دین کے ساتھ دنیا ضروری ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی اور عمدہ کاوش ہے، دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ مختلف گاؤں کے انٹرویو میں نے دیکھے، اور مختلف جیسے ہمارے اجرا پنجاب کالج میں آپ نے انٹرویو میں نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا میسج جا رہا ہے، لوگوں کو معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کے چینل سے جن باتوں کا لوگوں کو نہیں پتا تھا، وہ بھی مجھے کافی ساری باتوں کا فائدہ ہوا۔ بڑی اچھی کاوش ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مزید ہمت اور توفیق دے۔ شکریہ۔ اچھا حافظ صاحب، میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کو پیغام دینا چاہیں۔ میں اس سے پہلے ایک بات کرنا وہ ضروری سمجھوں گا، آپ نے درس نظامی کا جو مجھ سے بات کی ہے، میں نے الحمدللہ دارالحدیث محمدیہ، یہ ضلع ملتان کی تحصیل ہے جلال پور پیر والا، وہاں سے میں نے درس نظامی باقاعدہ مکمل کیا ہے۔ صحیح، وہاں سے آپ نے سند لی ہے۔ وہاں کے جو ہمارے استاد تھے بزرگ شیخ الحدیث مولانا رفیق الاسری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے ادارے کی یا درس نظامی کی سند کے ساتھ ایک اسپیشلائز سند ہوتی ہے، اچھا، اس سند کا نام ہے، میں یہ لازمی، آپ نے چونکہ درس نظامی کے حوالے سے پوچھا ہے تو یہ میں اپنے دینی حلقوں میں بھی اور دنیاوی حلقوں میں بھی یعنی آپ آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتائی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی توفیق اور رحمت سے ایک ایسی سند ہے، اس کا نام ہے اجازت الروایا، یعنی کہ میں روایتوں کی حدیثوں کی اجازت دے رہا ہوں۔ صحیح، تو وہ سند جو ہے، سند کا نام ہے سند العالی فی العالم، یہ عربی عبارت ہے، اس کا معنی دنیا میں سب سے عالی سند۔ صحیح، تو کم واسطوں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، تو میری سند الحمدللہ جو میں نے اپنے شیخ مولانا رفیق الاسری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی ہے، انہوں نے اپنے شیخ استاد مولانا عبدالحق مکی اسی طریقے رحمۃ اللہ علیہ روایت در روایت وہ 18 واسطوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ صحیح، تو یہ اعجاز ہے کہ اجازت الروایا سند، کہ یہ علم کوئی ایسے نہیں ہے یا پیدل خبر نہیں ہے کہ کسی نے بیان کیا یا لوگ اس پر انکار حدیث کوئی بات اٹھائیں کہ جی پتہ نہیں یہ کہاں سے پڑھیں یا کہاں سے نہیں، ایک ایک بات کا، ایک ایک حدیث کا وہ ہمارے پاس پروف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہے۔ صحیح، وہ اس سند کا مطلب ہی یہی ہے۔ اچھا ایک بات اور رہ گئی کہ آپ جمعہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے ایک چوک اجرا شاہ مکی میں پڑھایا، ایک آپ نے گیلن اٹھاڑ میں بھی پڑھایا، جی، تو پھر آپ جمعہ یہاں نہیں پڑھاتے؟ نہیں، میں الحمدللہ یہاں ہی جمعہ پڑھا رہا ہوں 2015 سے، لیکن
مہینے کا ایک جمعہ میں یہاں سے انگریزی مہینے کا دوسرا جمعہ وہ میں مستقل گیلن اٹھاڑ میں ایک مرکزی مسجد ہے جامع مسجد 2 منزلی، تو وہ میں وہاں پڑھا رہا ہوں، تقریباً یہ دوسرا سال چل رہا ہے۔ تو جب میں نہیں ہوتا ہوں تو پھر میرے ساتھیوں میں سے اب یہ جمعہ میں نے ادھر پڑھانا ہے، تو میرے استاد ہیں جن سے میں نے پڑھا ہے، قاری امین بھٹوی صاحب، تو وہ جمعہ میں میری مسجد میں پڑھائیں گے، اور میں نے یہ جمعہ چونکہ یہ انگریزی مہینے کا دوسرا ہی جمعہ ہے تو یہ میں ادھر گیلن اٹھاڑ میں ہی پڑھاؤں گا۔ صحیح، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام کو پیغام دینا چاہیں۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اپنے بچوں کو اگر آپ دنیاوی تعلیم دلوا رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم مرنے کے بعد، آپ کے جانے کے بعد یا آپ کے بچوں کے جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دینی تعلیم کے بغیر انسان آگے جو ایک نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہو رہا ہے مرنے کے بعد، وہ مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ کے پاس دینی رہنمائی نہیں ہوگی۔ تو دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضروری ہے۔ میں اسی بات کی وضاحت کروں گا جو آپ نے کہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جو اپنے والدین بچوں کو دنیاوی تعلیم حاصل دلوا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ دین سے، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ اس کے پاس PhD کی، BSc MSc کی ڈگری ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے دعا کیسے کر سکے۔ دین کی تعلیم پہلے اور دنیاوی تعلیم بعد ہیں، دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری۔ یہ میں اپنے آپ کے ناظرین سے یہ بات۔ ناظرین، آپ نے محترم عبد الماجد الاسری کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ ہمارے چینل پہ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔